ایک چور ایک رات مالک بن دینار کے گھر کی دیوار پھلانگ کر اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک بار گھر کے اندر چور کو یہ دیکھ کر مایوسی ہوئی کہ چوری کے قابل کوئی چیز نہیں۔ مالک بن دینار نماز میں مصروف تھے۔ یہ سمجھتے ہوئے کہ وہ اکیلے نہیں ہیں، انہوں نے جلدی سے نماز ختم کی اور چور کا سامنا کرنے کے لیے مڑ گئے۔ مالک بن دینار نے کسی صدمے یا خوف کی علامت ظاہر کیے بغیر اطمینان سے سلام پیش کیا اور کہا، میرے بھائی، اللہ آپ کو معاف کرے، آپ میرے گھر میں داخل ہوئے اور آپ کو چوری کے لائق کچھ نہیں ملا، پھر بھی میں نہیں چاہتا کہ آپ کچھ فائدہ اٹھائے بغیر چلے جائیں۔ وہ دوسرے کمرے میں گئے اور پانی سے بھرا جگ لے کر واپس آئے۔ انہوں نے چور کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا کہ وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھو، کیونکہ اگر تم نے ایسا کیا تو تم میرے گھر سے اس سے بڑا خزانہ لے کر نکلو گے جس کی تم نے ابتدا میں تلاش کی تھی۔ مالک بن دینار کے آداب اور الفاظ سے عاجز ہو کر چور نے کہا، ہاں، یہ واقعی ایک فراخ دلانہ پیشکش ہے۔ وضو کرنے اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد چور نے کہا، اے مالک بن دینار، اگر میں تھوڑی دیر ٹھہروں تو کیا آپ کو اعتراض ہوگا؟ کیونکہ میں مزید 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرنا چاہتا ہوں۔ مالک بن دینار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اب تم پر جتنی نماز کا حکم دے اس کے لیے ٹھہرو۔ چور نے پوری رات مالک بن دینار کے گھر گزاری اور وہ صبح تک نماز پڑھتا رہا۔ پھر مالک بن دینار نے کہا کہ اب تم گناہوں کو چھوڑ دو اور نیک ہو جاؤ۔ چور نے جانے کے بجائے کہا کہ اگر میں آج یہاں تمہارے ساتھ رہوں تو کیا تمہیں کوئی اعتراض ہوگا؟ کیونکہ میں نے روزہ کی نیت کی ہے۔ مالک بن دینار نے کہا، جب تک تم چاہو ٹھہرو۔ چور نے کئی دن قیام کیا، ہر رات کے آخری اوقات میں نماز پڑھی اور دن کو روزہ رکھا۔ آخر کار جب اس نے جانے کا فیصلہ کیا تو چور نے کہا، اے مالک بن دینار، میں نے اپنے گناہوں اور اپنے سابقہ طرز زندگی کے لیے توبہ کرنے کا پختہ عزم کر لیا ہے۔ مالک بن دینار نے کہا کہ یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس شخص نے اپنے طریقے درست کیے اور اللہ کی اطاعت کی زندگی گزارنے لگا۔ بعد میں وہ ایک اور چور سے ملا جس نے اس سے پوچھا، کیا تمہیں اپنا خزانہ ابھی تک ملا ہے؟ اس نے جواب دیا، میرے بھائی، میں نے جو پایا وہ ابدی خزانہ ہے۔ میں چوری کرنے گیا تھا لیکن مالک بن دینار نے مجھے نماز پر قائل کر کے مجھے میرے رب سے ملا دیا۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی ہے اور میں اس کے در پر ہی رہوں گا، رحم اور بخشش کی دعا مانگتا رہوں گا یہاں تک کہ میں وہ حاصل کر لوں جو اس کے فرما بردار محبت کرنے والے بندوں نے حاصل کیا ہے۔ دوستو، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں آزمائش کے طور پر آئے ہیں اور در حقیقت ہمیں ہمارے رب نے اپنی عبادت اور نیک زندگی گزارنے کا حکم عطا فرمایا ہے، اور ہمارا فرض ہے کہ تمام گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کو اسی دنیا میں ہی راضی کر کے جنت میں ابدی سکون کی زندگی حاصل کریں۔ دوستو، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر، لائک اور ہمارے پیج کو فالو لازمی کیجیے گا۔ شکریہ۔